إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام اور خواتین ملت، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے درس میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تمنا کی تھی کہ اس طریقے سے قبلہ بیت المقدس نہ ہو کر کے بیت اللہ کو بنایا جائے، اور اس ضمن میں ہم نے کچھ دروس اور عبر بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ عز و جل اس قبلے کے بدلنے کی بدولت ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امت ابراہیم کے اصل وارثین انشاءاللہ تعالی ہم ہی ہوں گے۔ اب وہ پرانی جو امت تھی جن کے تعلق سے خود اللہ عز و جل نے پہلے بتایا تھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اب وہ امت معزول ہو گئی، اور یہ امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے صبح تک یہی امت الاجابہ، اور پھر اسی طریقے سے یہی امت تمام انسانیت کو، تمام انسانوں کو حق کی راہ دکھانے والی امت ہوگی۔ لوگ اس امت کو فالو کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس امت کے لوگ دوسرے لوگوں کو، خصوصاً اہل کتاب کو فالو کریں۔ اور اسی طریقے سے ہم نے پھر اس ضمن میں کافی اور باتیں سمجھنے کی کوشش کی تھیں، جن کے ضمن میں یہ بھی ایک بات ہے کہ یہود نے مسلمانوں کے بیچ ایک غلط فہمی پیدا کرنی شروع کر دی تھی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کا قبلہ اب بدل کر کے بیت اللہ کر دیا گیا ہے، تو اس سے پہلے آپ نے مکے کی چھوڑیں، مدینہ آنے کے بعد 17 مہینے، 16 سے 17 مہینے لگ بھگ آپ میں سے کئیوں نے بیت المقدس کی طرف عبادتیں چہرہ کر کے کی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ بیت المقدس کی آپ کی اس طرف پڑھی گئی ساری عبادتیں، ساری نمازیں بیکار ہیں، ضائع ہیں، ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے؟ تب اللہ عز و جل نے فرمایا کہ نہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ عز و جل اس طریقے سے کسی کی نمازوں کو، کسی کے نیک کام کو ضائع نہیں کریں گے۔ وہ اس وقت کا بیت المقدس جو ہے قبلہ تھا، تو اس حساب سے اس وقت اللہ کی فرما برداری میں انہوں نے اس سمت نمازیں پڑھیں اپنا چہرہ کر کے، لہٰذا وہ اللہ عز و جل کے ہاں ماجور ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اب چونکہ قبلہ بدل کر کے بیت اللہ کر دیا گیا ہے، اب جو بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانتے ہوئے اس کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہوئے نمازیں پڑھے گا، اس کی عبادتیں ماجور ہوں گی، اور جو اس سے پھر کترانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ تو اللہ عز و جل نے چھانٹنا چاہا کہ کون ہے جو اصل میں قبلے کو فالو کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو فالو کرتا ہے، اور کون ہے پھر اس میں جو ہے الٹی سیدھی ادھر ادھر کی باتیں یا الٹی سیدھی ادھر ادھر کی
لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے اپنا بھی ایمان ضائع کرتا ہے، دوسروں کے بھی ایمان کو دھکا پہنچانے کے، نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے یہ بھی بتا دیا اور ساتھ ساتھ بڑا پیغام دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم۔ اللہ عز و جل کی جو آیات ہیں قرآن کی، ان میں کئی طریقے کے معانی پنہاں ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم سے بڑے بڑے ائمہ نے، خاص طور سے اہل السنہ والجماعہ کے بڑے بڑے اماموں نے بہت بڑے بڑے مسائل مستنبط کیے ہیں، بہت بڑے بڑے مسائل کو ڈرائیو کیا ہے، جس میں سے ایک ہے، ہم اہل السنہ والجماعہ کا ماننا ہے کہ الایمان قول و عمل، کہ ایمان صرف زبان سے ڈکلیریشن کا نام، صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بلکہ ایمان اس ڈکلیریشن کے ساتھ ساتھ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنے بدنی اعضاء کے ذریعے سے بھی اپنے ایمان کا ثبوت دیں، یعنی نماز کا وقت ہو نماز پڑھیں، روزے کی ایام ہو روزہ رکھیں، عمرہ حج اگر جا سکتے ہوں طاقت ہو ضرور جائیں، اسی طریقے سے بدنی دوسری جتنی عبادتیں ہو سکتی ہیں وہ عبادتیں بھی کریں، مالی عبادتیں ہو سکتی ہیں زکوٰۃ وغیرہ کے روپ میں وہ کریں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایمان کے زمرے میں داخل ہیں، ایمان کے اندر آتی ہیں۔ یعنی براڈلی اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو الایمان، علماء کہتے ہیں الایمان التصدیق بالجنان والقول باللسان والعمل بالارکان۔ ایمان کے تین ورٹیکلز ہیں، تین پلرز ہیں۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے اس بات کو تصدیق کریں، دل سے اس بات کو اٹیسٹ کریں، افرم کریں دل سے اس بات کو کہ ہاں میں جانتا ہوں، میرے دل کو اس پر اطمینان ہے کہ صرف اور صرف اللہ عز و جل ہی ہم تمام کی عبادت کے لائق ہیں، ہم تمام کو چاہیے کہ صرف اللہ عز و جل ہی کی عبادت کریں۔ یہ آپ کے اپنے اور ہمارے اپنے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی اور دل کی گہرائیوں میں پنہاں چھپی ہوئی، دبی ہوئی اور مضبوطی کے ساتھ بیٹھی ہوئی چیز ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کی دوسری کڑی یا دوسرا پلر اس کا ہوتا ہے والاقرار باللسان۔ اس کے بعد پھر یہ آتا ہے کہ بندہ زبان سے اقرار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر اگر کوئی بندہ مومن مسلمان نہیں ہوتا، کسی غیر مذہب سے ہوتا ہے، کسی غیر دین سے ہوتا ہے، وہ کسی وجہ سے خود اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، جب اس کی سمجھ میں اسلام کی باتیں آ جاتی ہیں، جب وہ اسلام اس طریقے سے قبول کرتا ہے تو ہم ایسے بندے سے عام طور پر پہلی مرتبہ اس کے اپنے اقرار کو ہم زبانی طور پر نکلواتے ہیں کہ بھئی آپ ایک مرتبہ زبانی طور پر اپنی زبان سے خود کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ورنہ صرف دل میں آپ تصدیق ہے کہیں کہ نہیں مجھے پکا یقین ہے، میرا دل مانتا ہے، میرا دل ٹھک چکا ہے اس بات پر کہ خود اللہ عز و جل ہی اکلوتے ہماری اپنی عبادتوں کے لائق ہیں، ہمیں اپنی ساری کی ساری عبادتیں اللہ عز و جل کے لیے کرنی چاہیے۔ ہم زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے، دل سے اگر صرف یہ کہتے ہیں۔ تو ابو طالب نے بھی یہی کہا تھا، ابو طالب تو وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرُ دِينِ الْبَرِيَّةِ، ان کے اپنے اشعار آتے ہیں، اس میں صاف صاف الفاظ میں کہتے ہیں وہ کہ مجھے پکا یقین ہے کہ ساری دنیا میں اگر کوئی دین ہے جو سچا ہے، جو حق والا ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اور اگر مجھے ملامت کا لوگوں کی خوف نہ ہوتا اور لوگ مجھے گالی بکیں گے، لوگ مجھے الٹا سیدھا کہیں گے، برا بھلا کہیں گے، اس کا خوف نہ ہوتا تو میں اس دین کو قبول کر لیتا۔ تو صاف الفاظ میں پتہ چلا کہ ہمارے اپنے صدق دل سے جتنا بھی ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے مانیں کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، جب تک ہم اپنی زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے تب تک ہم مسلمان نہیں کہلاتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شخص جو اس طریقے سے تصدیق تو کرتا ہے مگر اس کا اقرار زبانی طور پر نہیں کرتا، تو ہم مسلمانوں کے ہاں ویسا شخص یونانیمسلی کافر ٹھہرا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا ڈکلیریشن نہیں دیا۔ ہاں اس کے دل کے اندر اگر ایمان ہے تو دل کا حال اللہ عز و جل جانے، اور اس کے ساتھ جو معاملہ اللہ عز و جل قیامت کے دن کرنا چاہیں کریں، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مگر ہماری مسلم سوسائٹی کے نزدیک ایسا شخص چونکہ اس نے صرف اپنے دل سے تصدیق کی ہے، زبان سے اقرار نہیں کیا ہے، لہٰذا ہمارے نزدیک وہ مسلمان کسی صورت نہیں ٹھہر سکتا۔
اس کی اپوزٹ بھی دیکھیں آپ، اگر کوئی بندہ دل میں رتی برابر بھی تصدیق نہیں رکھتا، دل سے اٹیسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، مگر زبان سے دعوے کرتا پھرے، زبان سے بار بار یہ ہمیں یقین دلانے کی کوشش کرے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ زبان سے نہیں صرف، بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی، نمازوں میں آ کر کے صدقہ خیرات کرتے ہوئے یا پھر روزے رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ حج اور عمرے پر چلتے ہوئے بار بار اقرار کرنے کی اور ہمیں یقین دلانے کی کوشش کرے، جبکہ اس کے اپنے دل میں رتی برابر بھی تصدیق نامی کوئی چیز نہیں ہے، تو اصل میں ایسا شخص منافق ہوتا ہے۔ مگر چونکہ ہم مسلمانوں کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ ہم کسی کو منافق کہیں، لہٰذا ہم ایسے کا فیصلہ اللہ عز و جل کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل بہتر جانے وہ مسلمان وہ سچ مچ مسلمان ہے نہیں ہے، مگر چونکہ ہمارے سامنے وہ اپنی عبادتیں کرتا ہے، نمازیں وغیرہ پڑھتا ہے، ہم اس کو مسلمان گردانیں گے، مسلمان جانیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ دلی طور پر سچ مچ منافق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دل سے اقرار نہیں کرتے، دل سے تصدیق نہیں کرتے، صرف زبانی طور پر اور عملی طور پر مسلمانوں کی گڈ بکس میں رہنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ عز و جل نے نہ صرف انہیں منافق قرار دیا بلکہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ایسے لوگ ہوں گے، کافروں سے بھی کہیں نیچے ان کی اپنی جگہ ہوگی جہنم میں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ عز و جل کو دھوکہ دینا چاہا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہا، اور اپنے دل میں رتی برابر بھی اقرار تصدیق نہ تھی، صرف زبانی طور پر یہ باتیں کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اس چیز کو آج تھوڑا سا ڈائگریشن لیتے ہوئے یہاں پر اس سیرت کے درس میں لانے کی ضرورت اس لیے بھی پڑی کیونکہ ہم میں سے کئی ایسے نوجوان مسلمان خاص طور سے ہیں جو صرف اور صرف اپنی زبان سے یا بلکہ اپنے دل سے مانتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہیں، اللہ عز و جل ہی کی عبادت ہونی چاہیے، جہاں تک ان کے اپنے اعمال کا معاملہ ہے۔ جیسے ہم نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہ الایمان قول و عمل، ایمان صرف اپنے سٹیٹمنٹ کا نام نہیں ہے، ایمان اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے باڈی پارٹس سے بھی آپ کو جیسچرل ایکٹس آف ورشپس سے بھی ہمیں ایمان درشانا چاہیے، ایمان کا ثبوت دینا چاہیے۔ یہ ہم نے اس لیے بھی کہا کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم میں سے آج کل کئی ایسے مسلمان ہیں جو اس اہل السنہ والجماعہ کے موقف سے نہ صرف واقف نہیں ہیں، غیر جانکار ہیں، اس سلسلے میں جانکاری نہیں رکھتے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کی اپنی سوچ یا تو خوارج جیسی ہو جاتی ہے، یا تو پھر مرجئہ جیسی ہو جاتی ہے، یا پھر معتزلہ جیسی ان کی اپنی سوچ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ایسے فرقوں کی سی سوچ رکھتے ہیں جو اہل السنہ والجماعہ نہیں ہیں، جو فرق ضالہ کہلاتے ہیں، بھٹکے ہوئے۔ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فیکشنز میں بٹ گئے تھے، نصارہ 72 فیکشنز میں بٹ گئے تھے، اسی حساب سے میری امت 73 فیکشنز میں بٹے گی، 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اس میں سے صرف ایک ہی ایسا فرقہ ہوگا جو فرقہ ناجیہ کہلائے گا، ایسا فرقہ جو ہمیشہ دین پر پابند رہے گا۔ اور اللہ عز و جل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فرقے کو 1000 لوگ اگر کچھ بھی انگلیاں اٹھا کر کہیں، اس فرقے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اپنا دین کا کام، یہ اس فرقے پر بنے رہنا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام، یہ تمام تر جاری رکھے گا پوری کوششوں کے ساتھ، حتیٰ یأتی امر اللہ، جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ ہو جائے۔ تو اس فرقے کو کس طریقے سے بلونگ کیا جاتا ہے، اس فرقے کی ایٹریبیوٹس کیا ہیں، یہ فرقہ دوسرے فرقوں سے کیوں مختلف ہے، اور صرف اسی فرقے کے بارے میں کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا علیہ الیوم و اصحابی، کہ یہ ایسا فرقہ ہے جو آج جس چیز پر آج میں اور میرے صحابہ جمے ہوئے ہیں اسی پر یہ فرقہ چلے گا، اسی کو اپنا نہج مانے گا یہ فرقہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں خوارجی سی سوچ، مثال کے طور پر کئی لوگ ایسے ہیں جو آج کل کے غیر عالم دانشوروں کی باتوں میں آ کر کے، ماڈرن ڈے تھنکرز کی باتوں میں آ کر کے ان الحکم الا للہ، وہ جب ماڈرن ڈے تھنکرز کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو چہار طرف غیر اللہ کی حکومتیں ہیں یہ سب نہیں ہونی چاہیے، ان کے خلاف آپ کو یہ اس طریقے کی باتیں، ورغلانے والی باتیں
کچھ ماڈرن ڈے تھنکرز کرتے ہیں تو یہ نوجوان جن کو علم نہیں ہوتا اس چیز کا، قرآن کی آیات سے پھر استدلال لیتے ہوئے ان لوگوں نے، ان ماڈرن ڈے تھنکرز نے جو کہا ان کی باتوں سے اثر لیتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ان کا کہنا صحیح ہے، غیر اللہ کی حکومتیں قبول نہیں کی جانی چاہیے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ قرآن کی آیات نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کوئی اللہ عز و جل کے مطابق، اللہ عز و جل نے جیسی شریعت نازل کی ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے. قرآن میں تین جگہ اس طریقے سے آیات آئی ہیں. ان الحکم الا للہ، اللہ عز و جل خود کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہی کا حکم چلنا چاہیے. یہ دیکھیں آپ تمام لوگ اس طریقے سے جو غیر اللہ کی حکومتیں ہیں ان حکومتوں میں آپ ساتھ دیتے ہو، وہاں پر خاموش بیٹھے ہو کچھ، یہ سب ورغلانے والی باتیں ہیں، یہ خارجیت والی سوچ ہے. ایسی سوچ سے ہمیں نہ صرف سترک رہنا چاہیے بلکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو اس طریقے سے ماڈرن ڈے تھنکرز کی باتوں میں آ کر کے، غیر عالموں کی باتوں میں آ کر کے بہکنے لگتے ہیں، ان کے سامنے یہ باتیں رکھی جانی چاہیے کہ اصل اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ رہا ہے. اور ہم اہل السنہ والجماعہ بھی کیوں کہتے ہیں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، یعنی ایک تو سنت پر بنے رہنے والے، اور یہ ایک نہیں، ایک جماعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے. لہٰذا ہم اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. ہم اسی نہج پر زندگی بھر باقی رہیں گے کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہج پر باقی رہنے والے کی کامیابی کی گارنٹی دی ہے کہ یہ فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے بنا جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی. وہ باقی جو 72 اور فیکشنز ہیں ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ وہ سب کے سب جہنمی ہیں. عین ممکن ہے کہ ان میں سے کئی جہنمی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ ان لوگوں میں سے ہر ایک نے اللہ عز و جل کا اقرار کیا ہے، تصدیق کی ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ شاید ایک مرتبہ ہی صحیح کہی ہو، تحت مشیت اللہ، یہ اللہ عز و جل کی مشیت کے تحت ہیں. اللہ عز و جل کا پریروگیٹو ہے کہ اللہ عز و جل اگر چاہیں تو انہیں جہنم میں داخل کریں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کریں، یا اللہ عز و جل انہیں معاف کرتے ہوئے جنت میں جگہ دے دیں. ہم اس سلسلے میں فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کہ وہ باقی کے 72 سیکس، 72 فیکشن سب کے سب جہنمی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے. بس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صاف الفاظ میں باتیں کی ہیں ان کو ہم بلا اپنی طرف سے کسی بھی قسم کی ملاوٹ کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ کی اگر آپ کو تڑپ ہے، اگر آپ اس فرقے کو بیلونگ کرنا چاہتے ہیں تو اس فرقہ ناجیہ کا یہ قول ہے التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان، کہ یہ 3 پلرز ہیں ایسے کہ آپ کو دل سے تصدیق کرنی ہوگی اپنے ایمان کی، یا پھر اللہ عز و جل کی وجود کی، اللہ عز و جل کی عبادت کی، اور صرف اسی کی عبادت کی اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اس کی. اور یہ دل سے تصدیق نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان سے اقرار بھی ہو اور آپ کے عمل سے اس کا ثبوت بھی دینا پڑے. ورنہ یہ باتیں اس لیے رکھی جا رہی ہیں کہ خوارج کا میں آپ کے سامنے رکھوں. خوارج کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی بڑا گناہ، کبیرہ گناہ کر لے تو وہ ہمیشہ کے لیے کافر، اس دنیا میں اس کو ہمیشہ کے لیے کافر مانا جائے گا. اور آخرت میں یہ لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ کیسے اللہ عز و جل تعلی علی اللہ کہتے ہیں، اس کو تعلی علی اللہ کہتے ہیں، کیسے اللہ عز و جل کی جگہ پر خود کو بیٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ عز و جل نے جو فیصلے لینے ہیں وہ خود سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور دن اس پر اور تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ خوارج اصل میں تھے کون. یہ ایک اصل میں پولیٹیکل موومنٹ تھا، بعد میں چل کر کے یہ ریلیجیس موومنٹ بن گیا، آگے چل کر کے یہ ایک ریلیجیس فیکشن بن گیا آگے چل کر کے. کسی اور دن اس سلسلے میں بات کریں گے. ان کا اپنا سنیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ نہ صرف ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہمیشہ کے لیے کافر کہلائے گا بلکہ قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے خالد مخلد فی النار، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. آپ اور ہم کون ہوتے ہیں اس طریقے کی باتیں کرنے والے؟ خاص طور سے جس کسی بندے نے اگر کوئی بڑا گناہ کیا ہے، اگر وہ توبہ کر لے اور تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول کریں گے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس کسی نے توبہ گناہ سے کر لی اس نے گویا گناہ ہی نہیں کیا. اللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور آپ یہ کیسے کہتے ہو کہ فلاں نے اگر کوئی گناہ کر لیا تو اس کو قتل کر دیا جانا چاہیے، وہ کافر ہے؟ یہ خوارج کی یہی سوچ ہے. اور آج کل کئی نوجوان اس طریقے سے سوچتے ہیں. یہ جو بام بلاسٹ وغیرہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے غلط حرکتیں کرتے ہیں اس طریقے سے اور مسلمانوں کا نام بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پیچھے اس طریقے کی سوچ لگی ہوئی ہے.
یا ایسی سوچ رکھتے ہیں تبھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ان الحکم الا للہ کے تحت سب کچھ کرنا، اللہ المستعان۔ یہ کہاں سے آ گیا یہ؟ اسی طریقے سے آپ معتزلہ کو دیکھیں، ایک اور فرقہ جو امام الحسن البصری کے ساتھ اصل میں رہا کرتا تھا، ان کی شاگردیت میں رہا کرتا تھا، اس میں سے ایک شخص نے ایک دن ہلکے سے، پھر میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیل کا، ہلکے سے کسی بات پر اختلاف کرتے ہوئے اعتزال کر لیا، کہا نہیں یو ہیو اے ڈفرینٹ اوپینین، وی ہیو اے ڈفرینٹ اوپینین، ہمارا اس سلسلے میں ہماری رائے الگ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اعتزلہ سے معتزلہ بنا ہے۔ اعتزلہ مطلب آپ اپنی رائے کو دوسروں سے الگ رکھتے ہوئے وہاں سے آپ کھسک جاؤ، ہٹ جاؤ، فزیکلی کھسکنا ضروری نہیں ہے، اختلاف کرتے ہوئے بس نو ہمارا اپنا ابھی ہم وی ڈونٹ ہیو دا سیم کامن گراؤنڈ، ویسا سوچنے والے۔ تو یہ شخص جب کہ ہٹ گیا یہاں سے، تو اس شخص نے جا کر کے پھر اپنی ایک دوسرے معنوں میں پارٹی بنائی، یا اس کو جو فالو کرنے والے تھے، اس کی بات کی جو حامی بھرنے والے تھے، وہ لوگ پھر معتزلہ کہلائے۔ ان کا اپنا کہنا کیا تھا؟ یہ جو ان میں جو تفریق آئی، یہ کہاں سے آئی؟ ان لوگوں نے کہا کہ کوئی بندہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ ہوا منزلۃ بین المنزلتین، وہ اسلام سے تو خارج ہو چکا ہے۔ دیکھیں ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے، کسی بندے نے اگر کوئی کبیرہ گناہ کر لیا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، مگر چونکہ وہ کفر پر نہیں ہے، چونکہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی، وہ غیر اللہ کو پوجتا نہیں ہے، لہٰذا وہ کافر بھی نہیں ہوا۔ تو ایمان سے گیا، کافر بھی نہیں ہوا، تو ایک بیچ میں ایسے برج پر ہے وہ، جسے آپ کہیں منزلۃ بین المنزلتین، کہ نہ وہ پورا مسلمان ہے نہ وہ پورا کافر ہے، ایک الگ ہی سلسلہ اس کا ہے، ایک الگ ہی قسم کی یہ ٹکڑی ہے، یا ایسے لوگ ہیں۔ اور ان لوگوں کے ساتھ دنیا میں تو یہ سلوک ہوگا کہ ان کو نہ مسلمان سمجھا جائے گا نہ کافر سمجھا جائے گا، اور آخرت میں پھر خوارج جیسی سوچ، آخرت میں یہ بھی سیدھے سیدھے جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور فیکشن جو آج کل بہت پروان چڑھتے ہوئے، یہ ہے نا، یہ فلمی اداکار ہو گئے، یا فلموں میں جو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی گانے لکھتا ہے، کوئی گانے بناتا ہے، کوئی گانے بجاتا ہے، یہ اس طریقے کے لوگ ہو گئے، یہ ہوائیں دیتے ہیں۔ مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، ہم مسلمانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو انفارچونیٹلی مسلمانوں کی صفوں میں ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اور عام جو لوگ ہیں وہ ان کے اپنے نام کی وجہ سے یا اسلام کی بابت کچھ باتیں جان کر یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ لوگ، ہم عوام ان کو اچھا مسلمان سمجھتی ہے، اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ ان کی باتوں سے انفلوئنس ہو کر کے اپنی سوچ کو اس طریقے سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے؟ المرجئہ، ارجاء سے آتا ہے لفظ، یعنی اللہ عز و جل سے اتنے پر امید ہو جانا، اتنے ہوپفل ہو جانا اللہ عز و جل سے پھر، کہ آپ اگر کوئی بھی عمل صالح نہ کرو، بس چونکہ آپ نے دل سے تصدیق کر لی ہے، زبان سے اقرار ایک دفعہ کر لیا ہے، کوئی پرابلم نہیں اگر آپ عمل نہیں کرتے ہو زندگی بھر۔ یہی تو ہوتا ہے، میں نام جان بوجھ کر کے ایسی ان مساجد سے، ایسی مبارک جگہوں سے ان خبیثوں کے نام نہیں لیے جانے چاہیے، اسی وجہ سے میں ان کے نام لے لیتا، ورنہ آپ سمجھتے ہیں میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ ایک نہیں، ایسے پاکھنڈی ہزار ہیں اس طریقے سے، کوئی چھوٹے لیول پر ہے تو کوئی بڑے لیول پر ہے، کوئی بول کر کرتا ہے تو کوئی اپنے ایکشنز کے ذریعے سے یہ چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا آج کے معاشرے کو، خاص طور سے ایسے دور میں جبکہ سوشل میڈیا ایک دم ہر گھر میں جیسے حاوی ہو چکا ہے، سب کی پاکٹ میں سوشل میڈیا ہے اس فون کے ذریعے سے، تو ہر ایک کا پھر فرض بنتا ہے کہ ہم جا کر کے ایسے لوگوں کے انفلوئنس سے ہمارے اپنے ساتھیوں کو، ہمارے اپنے خاندان والوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ المرجئہ کے بارے میں بتا رہا تھا میں نے، پھر بتاؤں میں آپ کے سامنے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک مرتبہ اپنی زبان سے اقرار کر لے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس اس نے اگر کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، وہ پوری کی پوری طریقے سے جنتی ہے اور ہمیشہ جنت میں رہے گا، اس کو جہنم دیکھنا بھی نہیں پڑے گا۔ یہ کہاں سے اس طریقے کی سوچ آئی؟ کیوں سوچتے ہیں اس طریقے سے لوگ؟ ان کو علم نہیں ہوتا، اور یہ آج سے نہیں، یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور سے سب سے پہلے تو خوارج کا فتنہ آیا، اس طریقے سے پھر مرجئہ کا فتنہ، قدریہ کا فتنہ، جبریہ کا فتنہ، جہمیہ کا فتنہ، معتزلہ کا فتنہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طریقے سے ہزار کوششیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے،
مسلمانوں کو عبادتوں سے دور کیا جائے. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, اگر مرجئہ کی بات مان لی جائے, جو لوگ ارجا یعنی اللہ سے ایکسٹریملی ہوپ فل رہتے ہیں کہ ہمیں یہی ہے نا, ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کے تعلق سے کیا کہتے ہیں, اللہ غفور الرحیم ہے. مطلب کیا ہوا اس کا, ہر قسم کا گناہ کرتے رہو, پھر اللہ عز و جل کے تعلق سے یہ سوچتے رہو کہ اللہ عز و جل غفور الرحیم ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ عز و جل اتنی ہی سخت پکڑ بھی کر سکتے ہیں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی ہوا العذاب العلیم. سخت پکڑ کر سکتے ہیں اللہ عز و جل, دردناک عذاب دے سکتے ہیں اللہ عز و جل. وہ سیکنڈ آیت بھول جاتے ہیں, پہلی آیت پر. اصل میں حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ مرجئہ کی جو سوچ ہے, ایک سیکنڈ کے لیے اس کو اس کانٹیکس میں سوچیں, کیا ہمارے اس خطۂ ارض پر, ہماری اس زمین پر کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بس ایک میں ماننا ہے کہ وہ اللہ کا اپنا جنا ہوا بیٹا ہے, باقی آپ جتنے گناہ چاہے کرو, جو بھی کر لو آپ, شراب, شباب, کباب, سود, جو چاہے کر لو, صرف آپ کو ماننا ہے, اقرار کرنا ہے اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے بیگوٹن سن ہیں, اللہ عز و جل کے اپنے بیٹے ہیں, اور انہوں نے ہمارے اپنے گناہوں کے لیے اپنی جان دی ہے سولی پر لٹک کر. اس چیز کا اقرار کر لو, پھر جو چاہے کرتے رہو. یہ مرجئہ لگ بھگ یہی نہیں کہتے, بس ایک اقرار کر لو کہ اللہ عز و جل ہے, اب آپ پھر 1000 گناہ کرو اللہ عز و جل معاف کریں گے. تو یہ مرجئہ کی جیسی سوچ ہے, ان کی سوچ کو اگر سچ مچ ایک سیکنڈ کے لیے مان لیا جائے کہ اگر وہ جو کہتے ہیں کہ الایمان ہوا معرفت اللہ, ایمان کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی ریکگنیشن آپ کو حاصل ہو, آپ اللہ عز و جل کی معرفت سمجھیں, اللہ عز و جل کو جان لیں, مان لیں, سمجھ لیں, بس اتنا کافی ہے. ان کی اگر بات مان لی جائے تو پھر سارے کے سارے کفار سب مسلمان, بلکہ فرعون بھی مسلمان, اس سے بڑھ کر شیطان بھی مسلمان, کیونکہ خود شیطان کا اقرار ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس میں شیطان نے خود اقرار کیا نا کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے, کسی اور نے پیدا نہیں کیا, میں خود سے وجود میں نہیں آ گیا, یہ سب نہیں کہہ رہا شیطان. شیطان بس یہ کہتا ہے تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے, اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے, لہٰذا میں آگ ہوتے ہوئے مٹی کا کیسے سجدہ کروں. یعنی شیطان نے بھی اللہ عز و جل کے وجود کا اور اللہ عز و جل کی اکیلی عبادت کا اقرار کیا. اس نے زبان سے بھی اقرار کیا, بلکہ صدیوں تک عبادتیں اللہ عز و جل ہی کی کرتا رہا وہ. تو کیا وہ بھی مسلمان؟ تو اس طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے اپنے سماج میں یہ غلط چیزیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, غلط تھاٹ پروسیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی وجہ سے دیکھیں, اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اللہ عز و جل کی آیات میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. ایک کامنر کو ایک معنی سمجھ میں آتا ہے اس کا, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, مگر ایک عالم ہو, ایک مفسر ہو, تو اس کی پھر گہرائی تک جا کر کے ہمارے سامنے یہ موتی لا کر کے وہ بکھیر سکتا ہے کہ ایمان کا دراصل مطلب صرف آپ کے اپنے دل سے تصدیق نہیں, آپ کے اپنے صرف زبان سے اقرار نہیں, بلکہ آپ کی اپنی باڈی پارٹس سے, آپ کے اپنے اعمال سے بھی آپ مسلمان دکھائی دینے لگو. یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صلواتکم, نہیں کہا اللہ عز و جل نے کہ اللہ عز و جل ایسے لوگوں کی نمازیں ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ کوسچن نمازوں ہی پر تھا نا. بیک ٹو دی اوریجنل ڈسکشن, ہمارا اصل میں تحویل قبلہ کو لے کر کے ڈسکشن کیا تھا. یہود کیا کہتے تھے, ارے آپ نے اگر قبلہ بدل لیا ہے تو آپ کی جو 16-17 مہینوں کی عبادتیں وہاں بیت المقدس کی طرف جو ہوئی ہیں تو وہ کیا سب ناکارہ ہیں, وہ کیا سب ضائع ہیں. تو عبادتیں, اور کون سی عبادت کی بات کر رہے ہیں, ارے بھائی نماز ہی تو ہے جو قبلہ رخ ہو کر کے پڑھی جاتی ہے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوں گی. تو پتہ چلا کہ ایمان صرف اس کا نام نہیں, ایمان صرف اس کا نام نہیں, بلکہ ایمان آپ کے اپنے عمل کا بھی نام ہے. ہاں یہ مانتے ہیں ہم, اس پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ لاسٹ لائن پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ ماننا ہے کہ ہم تصدیق کرنے والے کو اور تصدیق کے ساتھ ساتھ جو تصدیق کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے اس بندے کو مسلمان کہتے ہیں. اگر وہ عمل نہیں کرتا تو جیسے خوارج کرتے ہیں کہ اس نے کبیرہ گناہ کر لیا تو وہ جہنمی اور دنیا میں کافر, جیسے معتزلہ کہتے ہیں کہ منزلۃ بین المنزلتین اور پھر آخرت میں جہنمی, اور پھر مرجئہ جیسے کہتے ہیں کہ عمل کی کوئی, ہم ویسا نہیں کہتے.
اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی بندہ تصدیق کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو ایسا بندہ مؤمن ناقص الایمان کہلائے گا. یعنی ایسا بندہ مسلمان تو ہے مگر اس کے اندر اپنے ایمان میں اس کے کمی ہے، اور اس کمی کا اللہ عز و جل کے ہاتھ پھر فیصلہ ہوگا کہ اس نے یہ عبادتیں جو نہیں کی ہیں، کچھ کی ہیں کچھ نہیں کی ہیں، یا عبادتیں بالکل زیرو ہیں، تو تحت مشیت اللہ. Such a person is under the will of Allah عز و جل. اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دیں، اللہ چاہے تو اسے سزا دیں، اور پھر جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالیں، کیونکہ اس نے تصدیق اور اقرار دونوں کیے ہیں. تو یہ اس آیت سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے، یہ ہمیں اصل میں بتانا تھا. تو اب آگے بڑھتے ہوئے تحویل قبلہ سے پھر ایک اور شوشہ ان لوگوں نے، یہود نے چھوڑنے کی کوشش کی کہ اچھا اگر آپ یوں کہتے ہو کہ آپ کا قبلہ اگر اب یہ نہیں ہے، اب قبلہ بدل چکا ہے، تو اس طریقے سے تو پھر کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، کبھی مشرق کی طرف کبھی مغرب کی طرف، یہ کیا ہو گیا؟ کوئی دین ایسا ہوتا ہے کیا؟ دین عام طور پر سٹل رہتا ہے، مستحکم رہتا ہے، کانسٹنٹ رہتا ہے. آپ کچھ عرصے تک اس طریقے سے یہاں اس بیت المقدس کو فیس کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، اب اچانک آپ نے بدل لیا، تو کبھی مشرق کی طرف کبھی مغرب کی طرف آپ کی نمازیں ہو رہی ہیں، کیا ماجرا ہے آپ کا؟ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے اس کو تھوڑا سا مذاق میں لینے کی کوشش کی. تو اللہ عز و جل نے جواب میں کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اور لمبی آیت ہے وہ. اس میں اللہ عز و جل نے اس آیت کے ذریعے سے ان پر چوٹ لگائی ہے، کہا ہے کہ ایمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، نیکی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ یا تو قبلے کی طرف رخ کر کے، یا پھر یعنی مشرق کی طرف رخ کر کے یا مغرب کی طرف رخ کر کے اپنی نمازیں پڑھو، نہیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. اصل نیکی تو اس کی ہے جو اللہ عز و جل پر ایمان لائے، اللہ عز و جل کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے. آپ کا ایمان عیسیٰ پر کہاں گیا؟ آپ کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں گیا؟ آپ تو عیسیٰ کو خود ولد الزنا مانتے ہو، عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے. اسی وجہ سے آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی کوشش کی ہے، اور پھر محمد کو نبی نہیں مانتے آپ. تو ایک تو یہ ہو گیا. اور اسی طریقے سے فرشتوں کو لے کر کے بھی آپ کی اپنی چکرم بازیاں ہیں، فرشتوں کو بھی آپ ان میں بھی تفریقہ کرتے ہو، ان میں بھی فرق کرتے ہو. کہ جبریل کو اپنا فرشتہ نہیں مانتے آپ، جبریل کو اپنا دشمن مانتے ہو. یہ کہاں کی تک ہوئی؟ یہ لوگ تو صرف 16-17 مہینے اس طرف نماز پڑھ کر کے اب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، ان کو آپ اس طریقے سے انگلیاں اٹھا کر کے نام رکھنے کی کوشش کرتے ہو. تو آپ کا اپنا حساب کیا؟ آپ نے تو اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کا بیٹا بنا دیا آپ نے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. اور آپ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. فرشتوں کے ساتھ آپ کا ایسا معاملہ ہے. لہٰذا یہ اصل میں اللہ عز و جل نے بتانا مقصود تھا. تو اس حساب سے ان کا منہ چپ کروایا، بند کروایا. پھر منافقین، جیسے میں نے کہا کہ منافقین کو اللہ عز و جل ڈسٹنگوش کرنا چاہ رہے تھے. مسلمانوں کی صفوں میں جو منافقین داخل ہو گئے تھے ان کا پھر ایکسپوز کرنا تھا اللہ عز و جل نے ان کو. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے وہ آیت کا وہ ٹکڑا نازل کیا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا. اور پھر اللہ عز و جل نے آگے ہم سے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے، یعنی ایسی امت جو بالکل اعتدال پسند ہو، ماڈریٹ ہو، نہ اس ایکسٹریم کو جائے افراط پر، نہ اس ایکسٹریم کو جائے تفریط پر. بالکل ایک دم بیچ میں رہنے والی امت، نہ کبھی اس پوری طریقے سے ایک دم ڈھلک کے ادھر چلے جاؤ، نہ ڈھلک کے ادھر چلے جاؤ، بالکل بیچ میں رہنے والی. اور ایسی چیز کو، ایسی امت کو بہترین امت اس لیے بھی کہا گیا. یہ جو لفظ لایا گیا ہے امتن وسطا، یہ الوسط کا لفظ جو ہے صرف اعتدال پسندانہ جو جس کا رویہ ہوتا ہے اس کو نہیں کہتے، اس کا مطلب دی بیسٹ بھی ہوتا ہے. جیسے قریش کے ان کے اپنے جو بڑے ہیں ان کے اپنے، ان کے تعلق سے کیا آیا؟ اوساط العرب کہا گیا ان کو. یعنی قریش کے جو قبائل ہیں ان میں سے سب سے افضل ترین قبیلہ جات ایسے ہیں. کیوں؟ ان کے اپنے شرف کی بنا پر، ان کے وہ جو جس قسم کی کسٹڈی ان کے پاس کعبے کو لے کر کی تھی، اس حساب سے ان کو جو شرف حاصل تھا، اس شرف کی بنا پر ان کو اوساط کہا گیا، اوساط العرب. اسی طریقے سے صلاۃ العصر کو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اوسط، وسط
وسط سے جو اوسط سے جو فیمنن بنتی ہے وہ وسطیٰ کہلاتی ہے. الصلاۃ الوسطیٰ یعنی عصر کی نماز دی موسٹ امپورٹنٹ نماز. کیوں؟ کیونکہ عام طور پر دن بھر کا تھکا ہارا بندہ جب گھر پہنچتا ہے یا قیلولے کی حالت میں ہوتا ہے تو عصر کے لیے اٹھ کر جانا اس کے لیے تھوڑا سا گراں گزر سکتا ہے, مشکل ہو سکتی ہے اس کو. تو اسی لیے اس نماز کو سب سے افضل ترین نماز کہا گیا. تو یہ اصل میں ایمان کے تعلق سے اور تحویل قبلہ کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں. دو چار باتیں اور اس ضمن میں آپ کے سامنے, خاص طور سے یہ جو قبلہ اس طرف کو ہو یا اس طرف کو ہو, اس ضمن میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا اپنا کلام لاؤں آپ کے سامنے. ہوتا یہ ہے کہ سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف قتل کے ارادے سے پکڑ لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ حجاج ابن سعید ابن جبیر نے اس وقت کے جو خلیفہ تھے, بادشاہ تھے, ان کے خلاف خروج یعنی ان کے خلاف بغاوت کی ہے, ریوولٹ کیا ہے, ایسا اس کا ماننا تھا. لہٰذا یہ ان کے قتل کے در پہ تھا. قتل کرنے کے لیے ان کو طلب کیا, سمن کیا, بلایا. سعید بن جبیر جیسے ہی پہنچتے ہیں تو فوراً ان سے بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے, تم سعید بن جبیر ہو؟ ہاں سعید بن جبیر ہوں. نہیں, تمہارا نام سعید بن جبیر نہیں, شقی بن کثیر ہے. سعید کی اپوزٹ شقی ہوتی ہے. سعید مطلب نیک, شقی مطلب بالکل ریچڈ, جو بدبخت ہوتا ہے وہ. تو سعید بن جبیر, اور الجبر کہتے ہیں وہ ہڈیوں کی جو مرمت کرتے ہیں, ہڈیوں کو فکس کرنے, کیا بولتے ہیں ان کو انگلش میں آج, جی کائرو پریکٹس بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ ہڈیوں کے اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں, ہاں آرتھوپیڈکس سرجنز وغیرہ جو ہوتے ہیں, تو ایسے اس پروفیشن کو الجبر کہا جاتا ہے. وہ تو اس کا اپوزٹ ہو گئی ہڈیاں توڑنے والا. ہڈیاں بنانے والا ایک ہوتا ہے, ہڈیاں توڑنے والا. تو جبیر ہڈیاں بنانے والا, کثیر ہڈیاں توڑنے والا. تو سعید بن جبیر ان کا نام ہے, اور یہ ان سے نفرت کی وجہ سے ان کو قتل کرنے کے لیے, ان کو ورغلانے کے لیے کہتا ہے, تم سعید بن جبیر نہیں ہو, تم شقی بن کثیر ہو. انا کما سمانی ابی و امی, میں وہ ہوں جیسا میرا نام میری والدہ نے, میرے والد نے رکھا ہے, بس میرا نام وہ ہے. تو پھر اس نے کہا آگے بڑھ کر کہ اختر القتلہ, تم قتل کرنے کے لیے, اپنے قتل کے لیے تیار ہو جاؤ, میں تمہیں ابھی قتل کرنے والا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اختر انت فإن وراءک قصاص, کہ قتل میرا تم کر رہے ہو, مجھے کیسے مارنا ہے یہ مجھے کہتے ہو کہ چوز کرو اپنی ڈیتھ کیسی ہو, تم چوز کرو, تم مجھے کیسے مارنا چاہتے ہو, تم جو کرنا ہے کرو, یاد رکھو تم مجھے مارو گے تمہیں قصاص دینا پڑے گا. اس کے پیچھے اللہ عز و جل تم سے اس سلسلے میں سوال کریں گے, اس کا کیا جواب دو گے تم؟ اللہ عز و جل کے ہاں پھر بدلہ دینا پڑے گا اس کا. تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ کہا کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ. تو سعید بن جبیر نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں, اس نے حجاج نے یہ سمجھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, چونکہ انہوں نے خروج کیا ہے, بغاوت کی ہے. لہٰذا کہا ٹھیک ہے, سعید بن جبیر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ان کو نصارہ والے قبلے کی طرف پلٹا دو, بیت المقدس کی طرف پلٹا دو, وہاں فیس کر کے نماز پڑھنے دو. ان کو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کی اجازت مت دو, کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے, اس طرف اپنا چہرہ کریں, نماز پڑھیں, کیونکہ یہود اور نصارہ جیسے ہیں یہ. تو انہوں نے کہا فَإِنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہوئے کہا انہوں نے, جس طرف بھی تم مڑ جاؤ اللہ عز و جل کو وہیں پاؤ گے, یا اللہ عز و جل کا کاؤنٹیننس, چہرہ وہی ہے, یعنی قبلہ وہی ہے. دوسرے معنوں میں تم مجھے اس طریقے سے اس طرف زبردستی یا اس طرف زبردستی موڑنے سے میرا کوئی بگڑنے والا ہے نہیں. میں جس 2 رکعت نماز پڑھنے والا ہوں, تم زبردستی کرتے ہو, تو میں جس بھی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھوں وہ نماز اللہ عز و جل کے لیے ہے میری. تو اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ نماز پڑھ لی. اور پھر علماء لکھتے ہیں, خاص طور سے البدایہ والنہایہ میں آپ جا کر کے پڑھیں, اس سلسلے میں آتا ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے بددعا کی تھی حجاج ابن یوسف کے تعلق سے, ان کے انتقال کے لگ بھگ 15 دنوں کے اندر اندر حجاج ابن یوسف کا بھی انتقال ہو گیا. ان کو مارنے کے, ان کے قتل کے 15 دن کے اندر اندر ہی حجاج ابن یوسف کا اپنا قتل ہو گیا. لہٰذا ہمیں ہمیشہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ کس طرح کی عافیتوں میں اللہ عز و جل نے رکھا ہے ہمیں. یہیں اسی خطے پر دیکھ لیں, یا تھوڑا سا اور آگے ادھر ادھر نکل کر چلے جائیں, مسلمانوں کو کتنی پریشانیوں کا سامنا ہے. نمازیں پڑھنے نہیں دیا جاتا ان کو, روزے رکھنے نہیں دیا جاتا ان کو. آج بھی اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ حالات یہاں اتنے سنگین نہیں ہیں, حالانکہ تھوڑی بہت 1% 2% لوگوں کو کچھ پریشانیاں ہوں تو ہوں بارڈر ایریاز میں,
مگر الحمدللہ لارجلی ہم آج بھی پیسفل ہیں، پیسفلی رکھا ہوا ہے اللہ عز و جل نے. تو ہم جب تک نیک بنے رہیں گے اور نیکی کا کام کرنے کی، جیسے خاص طور سے میں نے کہا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ دو کام کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، یقیناً انشاءاللہ تعالی ہم سلامتی کے ساتھ رہیں گے. اللہ سے امید بھی لگا سکتے ہیں. اچھا، دو ایک باتیں اس سلسلے میں اور پھر ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بیت اللہ کی سمت میں نماز پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے، یعنی قبلے کی تبدیلی کا جو حکم ہوا ہے اس سے بھی کافی پہلے ایک صحابی نے بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے. ان کا نام ہے البراء ابن معرور رضی اللہ عنہ. اصل میں ہم یہ سن آئے ہیں، پڑھ آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مرتبہ 2 الگ الگ سالوں میں 2 الگ الگ کنٹنجنٹس گئے ہیں مدینہ سے بیعت کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، مکہ گئے، چوری چھپے مل کر کے ایمان اپنا ان کے سامنے ڈکلیئر کر کے، اور یہاں واپس آ جاتے ہیں ایمان پر کام کرنے کے لیے اور لوگوں کے اندر اسلام کی تبلیغ کا کام کرنے کے لیے. پھر سیکنڈ ٹائم بیعت عقبہ الثانیہ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ لوگ جاتے ہیں. اس سفر پر نکلتے ہوئے بیعت عقبہ ثانیہ کے لیے جب لوگ جا رہے ہیں مدینے سے مکہ کی طرف، یاد رکھیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب آپ مدینے میں ہیں اور آپ مکے کی طرف اپنا فیس کرتے ہیں تو 555 جیسی میں نے بات کہی تھی کہ اگر آپ کا یہ مکہ ہے تو ادھر کو بیت المقدس کا چہرہ ہوگا. تو یہ لوگ مکے کی طرف جب جا رہے ہیں تو ان لوگوں نے پلٹ کر کے بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی. کن لوگوں نے؟ یہ جو مدینہ سے نکل کر بیعت عقبہ ثانیہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ جا رہے ہیں، راستے میں جب نماز کا وقت ہوا ہے تو یہ لوگ پلٹ گئے ہیں، اپنی سواریوں کو رکا کر کے پلٹ کر کے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں. البراء ابن معرور کہتے ہیں نہیں، میں ادھر بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھوں گا. تو وہ نماز پڑھ لیتے ہیں اس طریقے سے. حالانکہ صحابہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جو جا رہے ہیں صحابہ، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی ایکسپلیسٹ بات بھی نہیں کہی ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے. آپ بیت اللہ کی طرف کیوں، بیت المقدس کی طرف کیوں چہرہ نہیں کرتے، وہاں کیوں چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ تو وہ پلٹ کر کہتے ہیں من نہیں کرتا، دل نہیں مانتا کہ بیت اللہ کو پیٹ کر کے نماز پڑھی جائے، اچھا نہیں لگتا، اسی لیے میں ایسے نماز پڑھتا ہوں. تو الغرض معاملہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کہ کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا واللہ لقد صنعت کذا وکذا، میں نے اس وجہ سے یہ سب کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو قد كنت على قبلة لو صبرت علیہا، کہ تم تھوڑی دیر اگر یعنی کچھ عرصہ اگر صبر کر لیتے تم سچے یعنی اسی صحیح قبلے پر تم ہوتے، بس تمہیں صبر کر لینا چاہیے تھا. تو اس طریقے سے ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ بات بھی لائیں کہ البراء ابن معرور سب سے پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے. اچھا، اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے جب ہم سریہ کے تعلق سے باتیں کیے جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرایا، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ مقامات پر فرام ٹائم ٹو ٹائم الگ الگ ایکسپیڈیشنز بھیجا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں غزوات، اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا کے روپ میں، کنٹینجنٹس کے روپ میں، ایکسپیڈیشنز کے روپ میں جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینجنٹس بھیجے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ اٹ واز اے کائنڈ آف ملٹری ڈرل، ملٹری ایکسرسائز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ اپنی مائٹ لوگوں میں باور کروانے کے لیے. حالانکہ اس کی دوسری بہت ساری وجوہات تھیں، آپ اس سیشن کی طرف جائیں تو آپ کو ساری ڈیٹیل وہاں مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ایک غزوہ تھا جس کو ہم غزوۃ ذی العشیرہ کہتے ہیں، اس سلسلے میں ہم بات کر کے آئے ہیں. اس میں ہوا یوں تھا، اب ہم بدر کی طرف اپنا بلڈ اپ کرنے لگے ہیں. اس میں ہوا یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ صحابہ کو لے کر کے وہ جو مکے سے شام کی طرف، مکے سے سریا کی طرف جو قافلہ جا رہا ہے، بہت سارا سامان لے کر کے، ہزاروں لاکھوں کا سامان لے کر کے وہ مکے سے سریا کی طرف جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اسے انٹرسیپٹ کریں، مگر جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں آپ کو خبر ملتی ہے کہ 1-2 دن پہلے ہی یہاں سے یہ قافلہ نکل چکا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصے تک وہاں پر رکتے ہیں اور پھر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے آتے ہیں.
اب واپس چلے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں ہیں کہ یہ قافلہ مکے سے سیریا کی طرف گیا ہے سامان تجارت لے کر کے، اپنا سامان بیچ باچ کر کے، نیا سامان خرید کر کے، اونٹوں پر لاد کر کے پھر سے واپس آئے گا، یہ اسے مکے کی طرف واپس جانا ہے، اس کو واپس جاتے ہوئے ہم ضرور انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس تیاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس انتظار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں۔ اور جیسے ہی قافلے کے وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب قافلہ نکل چکا ہوگا، اب یہاں قافلہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں، خبر لے کر کے آئیں کہ یہ قافلہ کہاں ہے۔ یہ لوگ پہنچتے ہیں، یہ جیسے ہی یہاں سے نکلتے ہیں اور ایک جگہ جاتے ہیں جہاں پہ وہ بدر سے زیادہ دور نہیں ہے، وہ جگہ ایک جھیل ہے، ایک پونڈ ہے، تالاب، وہاں پر یہ دو صحابہ پہنچتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کے انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دو صحابہ پاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا دو عورتیں آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگی ہیں۔ دو عورتیں اس طریقے سے آپس میں اسی جھیل کے کنارے بیٹھ کر کے باتیں کر رہی ہیں، اور وہ دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے دوسرے معنوں میں جھگڑا کرتے ہوئے باتیں کر رہی ہیں۔ اس میں سے ایک کہتی ہے، ارے بھائی میں نے تمہیں وہ جو قرض دے رکھا تھا کب ادا کرو گی؟ تو یہ پلٹ کر کہتی ہے کہ بس ایک دو دن کی بات ہے، یہ جو شام سے قافلہ چلا ہے تجارتی قافلہ، وہ کل یا پرسوں یہاں پہنچنے والا ہے، اس کے پہنچتے ہی میرا اس کے اندر کام ہے، اس قافلے سے میرا کام ہے، یا پھر میں اس کے لیے کام کرنے والی ہوں اس قافلے کے لیے، وہ کرتے ہی اس سے جو مجھے اجرت ملے گی میں تیرا قرض چکتا کر دوں گی۔ نہیں، اس طریقے کی باتیں تم نے پہلے بھی کی ہیں، یہ وہ، ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوئے جا رہا تھا۔ وہاں پر مجدی ابن عمر الجہنی، اس شخص کے سلسلے میں ہم اس سے پہلے بھی بات کر کے آئے ہیں کہ ایک ایسا سریہ تھا جس میں دو، یعنی مسلمانوں اور اس قریش کے فریق کے بیچ میں جھگڑا ہوا چاہتا تھا، اس نے آ کر کے بیچ میں صلح صفائی کروا دی اور جھگڑا ہونے سے یا پھر جنگ ہونے سے رہ گئی، یہ وہی شخص ہے۔ تو مجدی ابن عمر الجہنی جا کر کے ان دونوں کے جھگڑے کو، ان کا تصفیہ کرتا ہے کہ نہیں، یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ کل یا پرسوں میں وہ ایک یا دو دن میں وہ قافلہ سچ مچ یہاں سے گزرنے والا ہے، وہ رکے گا یہاں پر، اس کے رکتے ہی آپ وہ کام کر کے دے سکتی ہے، پیسہ لے لو، یہ بات سچ کہہ رہی ہے۔ تو اس حساب سے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو صحابہ جو اس طریقے سے جانکاری حاصل کرنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے، یہ جیسے ہی ان کو ٹپ ملتی ہے لے کر کے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ قافلہ اب تب میں آنے والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ چلیں، اس قافلے کو ہم نے ادھر اس طرف سے جاتے ہوئے روک دیا تھا، واپسی میں ضرور اس کو انٹرسیپٹ کرنا ہے، اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس قافلے کو انٹرسیپٹ اس لیے کریں گے کہ ان لوگوں نے 13 سال تک ہم لوگوں پر ظلم ڈھائے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے مظالم ڈھائے ہیں، اور ہمیں گھر سے بے گھر کیا ہے، ہمارے اپنے گھر وہاں ان کے اپنے قبضے میں ہیں، ہمارے اپنے بزنسز ان کے اپنے قبضے میں ہیں، ہمارے اپنے رشتہ داروں سے ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا، ہمیں نکال دیا گیا ہے وہاں سے، ہم ہجرت کر کے جب آ رہے تھے تب بھی ہمیں چین سے ہجرت کرنے نہیں دیا گیا، ہمارے پاس سے سارا مال و متاع نکال کر کے ننگے پیر خالی ہاتھ ہجرت کروائی ہم سے، اتنا سب کچھ ان لوگوں نے جو یہ کروایا ہے ہمارے ساتھ، ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو موقع ہے ریونج کا یہ جانے دیا جائے، ہم کچھ نہ کچھ مال چھاپا مار کر کے حاصل کر لیں گے، انہوں نے جتنے مظالم ڈھائے ہیں اس کا کچھ تو ہمارے پاس بھرپائی کا پھر کچھ تو صورت ہوگی۔ تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ تیار ہیں ان سب کو لے کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی یہاں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زور نہیں دیا اس بات پر کہ چلیں تیاری کریں، جنگ کے لیے آنا ہے، فلاں کو آنا ہے، فلاں نہیں آئے گا تو اچھا نہیں، یا جو نہیں آئے گا، کچھ نہیں، جو آ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جن کے گھر پہاڑوں کے ٹیلوں کے اوپر تھے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر تھے، ان تک کو یا تو خبر نہیں ہوئی یا ان کے اتر کر آنے تک کا انتظار نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو خبر پہنچے، وہ اتر کر آئیں، اس پروسیس میں وہ قافلہ پھر ہم سے نکل جائے گا، لہٰذا جو امیڈیٹلی رائٹ ناؤ جو لوگ تیار ہیں نکل کر کے چلیں۔ therefore کلیکٹیولی جتنے لوگ نکلے ہیں وہ 313 سے 319 کی تعداد ہے ان کی۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا بدر میں 313 تھے، یہ وہی لوگ تھے، یہ تمام کے تمام نکلے ہیں۔ سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے کسی قسم کے ہتھیار
اپنے ساتھ نہیں لیے تھے۔ اب آگے اس سلسلے میں